پھر 78 میں مجھے ہارٹ کا پہلا ٹربل ہوا، مگر چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کو نہیں دکھا سکتے تھے، تو عام ڈاکٹر آتے تھے، علاج معالجہ کرتے تھے، دوائی لکھ کر دے جاتے تھے۔ تو میں جو قرضہ لیتا تھا تو کچھ اب پریکٹس بھی شروع ہو گئی تھی، وکالت سے تھوڑے پیسے آنے لگے تھے، مگر ان پیسوں سے تو چند دن گھر کا خرچہ چلتا تھا، اور ہر شام محاذ حریت کے لیے سٹرگل، ادھر دورے ادھر دورے ادھر دورے، بسوں پر جا، وہ محنت کر، جلسے کر، اہتمام کر، رات کو پوری ٹریننگ کے لیے کیمپ منعقد کر، وہ کام بھی چلتا، دن کو کچہری، تھوڑے سے پیسے آتے، جو خرچہ اس سے چل جاتا، فبیا بقایا قرض لے کے گھر دے دیتا، تو دکھ سکھ اس میں چلتے رہے، اور کبھی قرضے سے ضروریات پوری نہ ہوتی تو ایسا بھی ہوتا کہ پھر کوئی برتن دیکھے بھی گھر میں زائد ہیں تو چپ کر کے برتن اٹھا دیے، بوری میں بند کیے، کسی دوست کے ہاتھ بازار بھیج کر بیچ ڈالے، تو کچھ برتن بیچ دیے، کچھ اور کبھی چپ کر کے کسی، وہ جاوید مجید رانا صاحب ایک ہوتے تھے، ایک دو بار ان کے ہاتھ برتن بازار بھیج کے بچوا دیے، کچھ اس کے پیسے آ گئے، 2 دن اس سے چل گئے، کبھی کوئی اور فرنیچر بیچ دیا، کسی کو دیا تاکہ بھئی میرے نام کا پتہ نہ چلے کس کا ہے، بس اپنا کر کے بیچ دینا، جتنے پیسے مل جائیں، کبھی 2 دن اس سے گزر گئے، کوئی بیماری آ گئی تو کوئی اور چیز بیچی، اس سے بیماری میں علاج کروا لیا۔ یہ عمل زندگی کا ہر روز کا معمول تھا، اور ہر شام بالکل جرأت مندانہ طریقے سے انقلاب کا فکر لے کے جنگ میں دورے کرتا تھا، ہر شام ادھر فکر انقلاب کا پیغام، گھر کے اندر یہ معاملات، مگر تکلیف نہیں آنے دیتا تھا فیملی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو۔ تو اس طرح وہ وقت گزرتا تھا، پھر میری علالت آ گئی، میں نے طے کیا کہ اب علاج پر بڑا خرچہ ہوگا، میں نے کیا کہ میں اپنے اوپر نہیں خرچہ کروں گا قرض لے کر، اتنا ہی قرض لوں گا جس سے گھر کا خرچ چلے، میں اپنے علاج پر نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ قرض لینا پڑتا ہے۔ سو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے جاتے، تو تیسرے دن وہ پھر دیکھنے آتے تو دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو نسخہ سرانے پڑا رہتا، کس نے دوائی لینی تھی، دوائی نہ خریدتے نہ لیتے، اور بس تیسرے دن آتا تو کہتے جی آرام نہیں آیا، وہ نسخہ بدل دیتے، پھر وہ نسخہ 3 دن پڑا رہتا، 4 دن پڑا رہتا، تو دوائی تو لینے کے پیسے نہیں تھے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ جو خوراک کہہ جاتے بھئی یخنی کھائیں، یہ پئیں، فلاں پئیں، تو دوائی کا پیسہ نہیں، یخنی کس نے پینی، تو وہ چٹنی، ایک پودینہ ہوتا ہے، پودینہ ہیں، اور پنجابی میں پبری کہتے ہیں، پودینہ کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو پانی یا دہی کے ساتھ نا گھوٹ کے تو اس کو کھا لیتا، یا کوئی نرم سی روٹی کے 2 لقمے اس پودینے کی چٹنی سے کھا لیتا میں۔ بہن بھائیوں کی کمی نہیں آنے دیتا تھا، میں کھانا اپنا اندر بند کمرے منگواتا تھا کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے، تو وہ اس طرح میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے اوپر۔ تو پھر وہ دودھ بھی چھوڑ دیا، بس وہ دور، پھر اس کے بعد دودھ اور جو ہوتے تھے چیزیں انسان بچپن میں کھاتا پیتا ہے، اپنی ذات پہ وہ بند کر دیے، اور اس طرح وہ گزرتا گیا۔ تو 6 مہینے گزر گئے، میری علالت رہی، اور علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے آرام نہیں آیا، اور 3 مہینے بعد نوبت یہ ہو گئی کہ بینائی میری متاثر ہوئی، اور مجھے ایک آدمی کی جگہ دھندلے 2 آدمی نظر آتے تھے سامنے کھڑے ہوئے۔ بڑی تشویش ہوئی ڈاکٹروں کو، دوستوں کو، احباب کو، آرام کیوں نہیں آ رہا، درد ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، حضور کے نالین پاک کے صدقے یہ 6 مہینے گزر گئے، اور اپریل 1978 آیا، اور اپریل 1978 میں پھر لاہور شفٹ ہو گیا۔